فاتحہ. ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع، وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع، فلا إله غيره ولا شيء يعدله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. نحن قدرنا بينكم الموت. صدق الله العلي العظيم. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. برادران عزیز، اپنے معروضات شروع کرنے سے پہلے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر حسین عباس جعفری ابن غلام سبطین مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد. برادران عزیز، قرآن مجید کے مشہور و معروف سورہ مبارکہ واقعہ کی
ایک مختصر سی آیت ہے اور اس آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جسے میں نے آج کی اس مجلس کے لیے سرنامہ سخن قرار دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ مجلس سوم کی مجلس ہے، ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ ایک وبا کا دور ہے، یہ ایک بلا کا دور ہے، یہ ایک امتحان کا دور ہے، یہ ایک آزمائش کا دور ہے۔ صرف مومنین ہی پر نہیں بلکہ تمام پوری دنیا پر یہ ایک سخت دور ہے جو گزر رہا ہے، آزمائش کا دور ہے جو گزر رہا ہے۔ لیکن الحمدللہ اس طرح کے ایصال ثواب کا سلسلہ، اس طرح کی مجلسوں کا سلسلہ جو ڈیجیٹل دنیا کے ذریعے سے منعقد ہو رہا ہے اور جاری ہے، اس نے ایک چیز اور بھی سکھائی ہے کہ امام باڑے بند ہو سکتے ہیں، لاک ڈاؤن لگ سکتا ہے، آنا جانا بند ہو سکتا ہے، لیکن کسی بھی دور میں ذکر حسین نہیں بند ہو سکتا ہے۔ ذکر حسین ایک ایسا وعدہ ہے کہ جسے جناب زینب کبریٰ نے یزید کے دربار میں یزید کو مخاطب کر کے یہ کہا تھا کہ فقد کیدکا وسع سعیکا وناصب جہدکا فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ اے یزید تو اپنی ساری مکاریاں کر لے اور ساری چالیں چل لے، جو کچھ تجھ سے ہو سکتا ہے وہ کر لے، لیکن زینب خدا کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہی ہے کہ تو ہمارے ذکر کو نہیں روک پائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جناب زینب کا یہ چیلنج تھا جو آج تک الحمدللہ جاری ہے۔ دنیا میں لوگوں کے کاروبار ٹھپ ہو گئے، دنیا میں دکانیں بند ہو گئیں، سب کچھ بند ہو گیا، لیکن جو سلسلہ آج تک جاری ہے اس سلسلے کو ذکر حسین کہتے ہیں۔ الحمدللہ ایصال ثواب اب رمضان المبارک کی بالکل آخری ایام ہیں جو ہم سے رخصت ہو رہے ہیں۔ ان دنوں میں جب کوئی بھی ذکر ہوتا ہے، جن شب و روز میں انسان کے لیے سونا بھی عبادت ہو جائے، ان شب و روز میں اگر کوئی اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتا ہے تو آپ یقین جانیں کہ خداوند عالم اس ثواب کو 70 گنا اضافہ کر کے بڑھا کر اس مرحوم کے نامہ اعمال میں شامل کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسا زمانہ ہے کہ جس زمانے میں ہر عمل کی قیمت بڑھ جاتی ہے، ہر عمل کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ جہاں پر آپ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتے ہیں تو 70 آیتوں کا ثواب عطا کرتا ہے خدا۔ تو ایسے میں ظاہر سی بات ہے کہ اس مہینے میں اگر انسان کوئی عمل کر رہا ہے، اس وقت جتنے لوگ یہ مجلس سن رہے ہیں، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ امام باڑے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ امام باڑے میں گئے ہیں، تب آپ جا کر مجلس سن رہے ہیں، لیکن میں اس وبا کے دور کو بھی ایک نعمت سمجھ رہا ہوں کہ اس وبا نے کم سے کم ہمارے گھروں کو ہمارا امام باڑہ بنا دیا ہے، ہمارے گھر کے بستروں کو فرش اعضا بنا دیا ہے۔ آپ جہاں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ جگہ بھی امام حسین کے نام سے متبرک ہو گئی ہے، وہ جگہ بھی امام حسین کے نام سے بابرکت ہو گئی ہے۔ بہرحال میں چند معروضات اپنے، چونکہ سوم کی مجلس ہے لہٰذا چند معروضات اس دور سے بھی ہم گزر رہے ہیں، کہ ایسے دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ جہاں پر روزانہ ہر سن و سال کے لوگوں کے موت کی خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں۔ بچہ ہو تو اس کے موت کی خبر آ رہی ہے، جوان ہو تو اس کے موت کی خبر آ رہی ہے، بوڑھا ہو تو اس کے موت کی خبر آ رہی ہے۔ اور چونکہ یہ مجلس علی گڑھ سے ریلیٹڈ ہے، ابھی علی گڑھ یونیورسٹی کے لیے میں نیوز سن رہا تھا کہ تقریباً 40-45 لوگ اچانک 20 دن کے اندر وہاں کے پروفیسرز حضرات اور وہاں کے دیگر جو کارکنان ہیں یونیورسٹی کے، ان کی موتوں کی خبریں آئی ہیں اور باقاعدہ طور پر اسے ایک نیوز بنایا گیا ہے۔ بہرحال یہ ایک وبا ہے جس نے اس پوری دنیا کو اس وقت گھیر رکھا ہے، لیکن وبا در حقیقت ہماری شرعی زبان میں، یا یہ کہہ لیا جائے کہ یہ وبا جو ہے وہ ہماری اپنی اصطلاح میں ایک بلا ہے، ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے، جس امتحان سے
اس وقت پوری دنیا گزر رہی ہے، اور یہ امتحان بہرحال اپنی جگہ کنفرم ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ خداوند عالم صرف موت کے ذریعے سے امتحان لیتا ہے، نہیں، خداوند عالم موت کے ذریعے سے امتحان نہیں لیتا ہے، وہ حیات کے ذریعے سے بھی امتحان لیتا ہے۔ سورہ مبارکہ ملک جو ہے وہ اس کا تقریباً آغاز ہی یہیں سے ہوتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت و حیات کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ تمہارا امتحان لے سکے۔ یہ موت بھی امتحان ہے، یہ زندگی بھی امتحان ہے، یہ ہماری سانسیں بھی امتحان ہیں، یہ پورا دور جو ہے وہ ایک امتحان کا دور گزر رہا ہے، اور اس امتحان کے دور میں ہمیں بہرحال کسی اور کے سامنے نہیں، دنیا کی کسی فرد کے سامنے نہیں، بلکہ خدا کے سامنے اپنے آپ کو اس امتحان میں کامیاب بنانا۔ بہرحال میں دو چار باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں خداوند عالم نے کہا نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کیا ہے۔ موت اگر کوئی بری شے ہوتی، موت اگر کوئی خوفناک شے ہوتی، موت اگر کوئی ناپسندیدہ شے ہوتی خداوند عالم کے سامنے، تو خدا فخریہ طور پر نہیں کہتا کہ یہ ہم نے کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، خداوند عالم نے کہا میں نے مقدر کیا ہے، تقدیر سے موت تمہارے درمیان میں نے رکھی ہے۔ نحن قدرنا، ہم نے کیا یہ کام۔ مرتبہ آیا ہے یحیی و یمیت، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے، حیات دیتا ہے، وہی ہے جو مارتا ہے۔ خداوند عالم نے بار بار اس زندہ کرنے کو اور اس مارنے کی نسبت اپنی طرف دے کر یہ بتایا ہے کہ جس موت سے تم خوفزدہ ہو رہے ہو یہ در حقیقت ایک نعمت ہے۔ موت ایک نعمت ہے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ صرف ایک حیات جو خداوند عالم نے دی ہے وہ ایک نعمت ہے، نہیں، خود موت ایک نعمت ہے، اور اس کے سلسلے میں مزید باتیں کی جا سکتی ہیں، متعدد باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن میں دو چار اشارے کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ موت جسے سب سے پہلی چیز خدا نے قرار دیا ہے، موت کے ذریعے سے وہ امتحان لیتا ہے۔ امام حسین کی حدیث اور دیگر معصومین سے بھی یہ حدیث ملتی ہے کہ اگر تین چیزیں نہ ہوتی تو لوگ خدا کی طرف دیکھتے بھی نہیں، لوگ خدا کی طرف رجوع بھی نہیں کرتے، کوئی خدا کی طرف جاتا بھی نہیں۔ تین چیزیں ایسی ہیں، اور اتفاق سے ان تینوں چیزوں کو اس وقت پوری دنیا میں بھرپور طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ امام فرماتے ہیں فقیری، مرض اور موت، یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر خداوند عالم ان تین چیزوں کو اس دنیا میں نہ قرار دیتا تو کوئی انسان خدا کی عبادت نہیں کرتا، کوئی انسان خدا کی طرف پلٹ کے جاتا نہیں، انسان کے اندر ایک سرکشی آ جاتی، انسان خدا کی طرف پلٹتا نہیں، انسان عبادت نہیں کرتا، اطاعت نہیں کرتا، بندگی کی توفیق نہیں ملتی۔ کیوں بھائی؟ جب وہ مریض ہی نہیں ہوگا تو پھر انسان صحت میں کہاں خدا کو دیکھتا ہے؟ جب وہ فقیر ہی نہیں ہوگا تو انسان، قرآن مجید کہتا ہے ان الانسان لیطغی راہ استغنا، انسان جب اپنے آپ کو غنی دیکھتا ہے تو سرکش ہو جاتا ہے۔ مال و دولت، غنی ہو جانا انسان کو سرکش بنا دیتا ہے۔ تو خداوند عالم مرض رکھا، خداوند عالم نے فقیری رکھی، اور خداوند عالم نے موت رکھا۔ یہ ساری چیزیں اس لیے رکھی تاکہ خداوند عالم کی طرف انسان پلٹ کر جائے، اس کی جانب دیکھے خدا ہم سے کیا چاہ رہا ہے، خدا ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، خدا کی ڈیمانڈ کیا ہے ہم سے۔ یہ موت ایک نعمت، اور میں دو تین جملوں میں اسے ثابت کرنے کی کوشش کروں گا، آپ کی خدمت میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ موت یقیناً ایک نعمت ہے، یقیناً ایک نعمت ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ تصور کریں، اس وقت تو الحمدللہ یہ مجلس ہندوستان میں بھی دیکھی جا رہی ہے اور ہندوستان کے باہر بھی دیکھی جا رہی ہے، لیکن چونکہ میرے خاص طور پر سامعین جو ہیں وہ ہندوستانی ہیں، لہٰذا میں ایک بات عرض کرتا ہوں، اگر موت نہ ہو، تھوڑی دیر کے لیے آپ تصور کر لیجئے کہ خداوند عالم مثال کے طور پر 100 سال کے لیے موت کو اس دنیا سے اٹھا لے، پھر کیا ہوگا؟ حیات کا سلسلہ چلتا رہے لیکن موت اس دنیا سے اگر خداوند عالم اٹھا لے۔ بعض نبیوں کے تذکرے میں ملتا ہے کہ ان کے پاس کسی نے آ کے کہا تھا کہ اپنے خدا سے کہیے موت اٹھا لیں، خداوند عالم نے کچھ دن کے لیے موت اٹھا لی تھی۔ لوگ جوق در جوق نبی کی خدمت میں آتے تھے، کہتے تھے خدا سے کہیے کہ خدا کے لیے دوبارہ اس موت کو پلٹائے اس دنیا میں، کیونکہ ہماری فیملی اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ ہم سے سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے۔ دادا کے دادا کی بھی خدمت کریں، ان کے دادا کی بھی خدمت کریں، اپنے دادا کی بھی خدمت کریں، باپ کے دادا کی بھی خدمت کریں، اور اس کے بعد اپنے پوتے اور صاحب اپنے بیٹے اور ان کے پوتے کے پوتے، اور وہ اتنی بڑی فیملی ہو گئی کہ سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اپنے آپ میں موت ایک نعمت ہے،
اگر یہ موت نہ ہو، تصور کریں آپ، اگر یہ موت نہ ہو تو کسی کی جگہ خالی نہیں ہوگی. مان لیا کوئی کسی عہدے پر بیٹھ گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اب کسی ایسے عہدے پر بیٹھ گیا ہے کہ جہاں سے وہ ہٹنا نہیں چاہ رہا، سارے ہیلے اور سارے مکر کے ساتھ وہ چاہتا ہے کہ وہ اس مسند پر بیٹھا رہے. ٹھیک ہے، ہیلے تم کر سکتے ہو، ڈکٹیٹرشپ تم لا سکتے ہو، کسی فوج کے ذریعے سے کسی مسند پر تم مسلط ہو سکتے ہو، لیکن موت تمہیں اس مسند سے ہٹا دے گی. اگر کسی کی جگہ خالی کرنی ہے آپ کو تو آپ کے بس میں نہیں ہوتا، لیکن خداوند عالم نے اس کے لیے موت رکھی ہے کہ دیکھو موت ہے جو انسان کی جگہ بھی خالی کرا دے گی. اگر واقعی موت نہ ہو تو کسی کی سیٹ خالی نہ ہو، جو جس سیٹ پہ بیٹھ گیا وہ بیٹھا رہے گا، جو فرعون ہو گیا وہ فرعون بنا رہے گا، جو نمرود ہو گیا وہ نمرود بنا رہے گا. خدا چاہتا ہے نہیں، یہ سیٹ خالی کرو. موت کے ذریعے اگر تم شرافت سے نہیں خالی کرو گے تو ہم موت کے ذریعے سے خالی کرائیں گے. بہت سارے لوگ دعائیں کر رہے ہیں کہ صاحب فلاں جو ہے وہ بڑی اذیت میں، اس کو موت آ جائے تو اس کو سکون مل جائے. آپ یہ روز مرہ کی گفتگو ہے جس کو بولتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. بعض لوگوں کے لیے خود آپ موت کی دعا کرتے ہیں کہ بڑی اذیت میں ہے. اس کا مطلب بعض جگہ زندگی اذیت ہوتی ہے، موت آرام ہوتا ہے. موت کے ذریعے سے انسان کو سکون ملتا ہے. آپ کہتے ہیں کاش ان کی موت ہو جاتی تو انہیں سکون مل جاتا. اور میں ایک حدیث سناتا ہوں جسے تقریباً فرش ازا سے مانوس رہنے والے افراد اس حدیث سے خوب واقف ہیں. جو فرش ازا پر بیٹھنے والی قوم ہے، جو سننے والی قوم ہے، جس کو بشارت دی ہے قرآن مجید نے، وَبَشِّرْ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ وَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. اے میرے حبیب اس قوم کو بشارت دے دو جو سننے والی قوم ہے. یہ قرآن مجید ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، جو سننے والی قوم ہے. آپ پوری دنیا کھگان ڈالیے، ایک ہی قوم ہے جو سننے کے لیے فرش ازا بچھاتی ہے. سننے والی قوم کو بشارت دے دو. کیا بشارت دے دو؟ کہ جو اچھی باتوں کو، جو باتوں کو سنتے ہیں اور ان میں سے جو اچھی باتیں ہوتی ہیں اس پر عمل کرتے ہیں. یعنی بشارت اسی وقت کمپلیٹ ہوگی کہ صرف باتوں کو سنا نہ جائے بلکہ ان میں سے اچھی باتوں پر عمل کیا جائے. بہرحال آپ مسلسل سنتے رہتے ہیں اور آپ کو تو الحمدللہ سننے کی اتنی عادت ہے کہ جب کوئی نئی بات آپ سنتے ہیں تو فوراً ذاکر سے کہتے ہیں کہ صاحب یہ آپ نے کہاں سے پڑھا، یہ تو ہم نے کبھی سنا نہیں. حالانکہ بہرحال یہ سوال اپنی جگہ ایک محمل سوال ہے، ایک غیر سنجیدہ سوال ہے کہ آپ کسی سے یہ کہیں کہ ہم نے سنا نہیں، آپ نے کہاں سے پڑھ دیا، سارا دین آپ نے نہیں سنا ہوا ہے. بہرحال لیکن ایک حدیث ہے جسے آپ نے سن رکھا ہے، بہت مشہور و معروف حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں دنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر. یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے. یہ حدیث ہم نے بارہا سنی ہے، متعدد مرتبہ سنی کرے صاحب مومنوں کے لیے تو قید خانہ. حالانکہ مومنین جو ہیں ہماری اپنی اصطلاح، جو خدا کی اصطلاح میں مومنین ہیں وہ واقعی مومنین ہیں. ہماری اپنی اصطلاح میں جو مومنین ہیں انہوں نے خود اپنی دنیا کو جنت بنا رکھا ہے. توجہ فرمانا. جبکہ رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، دنیا جو ہے مومنوں کے لیے قید خانہ ہے. تو جو قید خانے کی زندگی ہوتی ہے، اگر وہ تصورات آپ کے ذہنوں میں اس دنیا کے لیے ہیں تو اس کا مطلب آپ مومن ہیں. لیکن اگر یہاں پر کسی کو جنت لگ رہا ہے، جناب ابو ذر سے دیکھیے یہ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، آپ فرماتے ہیں کسی نے ابو ذر سے پوچھا کہ اے ابو ذر، موت کا اتنا خوف ہمارے اندر کیوں ہے؟ ہم موت سے ڈرتے کیوں ہیں جبکہ موت کو تو خداوند عالم نے جسے کہا جاتا ہے کہ بنایا ہے، تو یہ موت کا خوف ہمارے درمیان اتنا کیوں ہے؟ کیا خوبصورت بات کہی ہے جناب ابو ذر نے. جناب ابو ذر نے کہا کہ موت کا خوف تمہارے درمیان اس لیے ہے کیونکہ تم نے اپنی آخرت کو ویران کر رکھا ہے اور دنیا کو سجا رکھا ہے، دنیا کو آباد کر رکھا ہے، محل بنا رکھے ہیں. پوری زندگی اس بات پہ صرف کر دی کہ ایک اچھا سا گھر بنا لو، پوری زندگی اس بات پہ صرف کر دی کہ گھر میں ساری آسائشیں لگا لو، پوری زندگی اس بات پہ صرف کر دی کہ عیش و عشرت سے جی لو. تو چونکہ تم نے اپنی دنیا کو آباد کر رکھا ہے اور آخرت کو ویران کر رکھا ہے تو دنیا کا کوئی آدمی آبادی سے ویرانے کی طرف جانا نہیں چاہتا، اس لیے تم موت سے ڈرتے ہو. اگر تم آخرت کو آباد کر کے رکھتے
اور اس دنیا میں جیتے ہی اس لیے تاکہ آخرت ہماری آباد رہے، آخرت میں ہم عیش و عشرت کے ساتھ رہیں، تو پھر تم موت سے نہیں ڈرتے، تم انتظار کرتے کیا ہے، کاش کب میں جاؤں گا۔ جو بھی کرائے کے مکان میں رہتا ہے اور تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے اپنا مکان بناتا ہے، ساری آشائشیں اس اپنے مکان کے لیے وہ اکٹھا کرتا ہے، وہ ایک ایک وقت گنتا ہے کہ کس طریقے سے کمپلیٹ ہو، وہ وقت آئے کہ میں اپنے مکان میں شفٹ ہو جاؤں جو میں نے اپنی محنتوں سے بنایا ہے۔ دنیا سے آخرت کی طرف جانا بھی ایسا ہی ہے جیسے کرائے کے مکان سے اپنے ذاتی بنائے ہوئے مکان کی طرف جانا۔ یہ ایک مثال ہے، البتہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اپنی بنائی ہوئی آسائش میں جائے۔ ایک بزرگ عالم نے بڑی اچھی بات کہی تھی ایران کے، کہ دیکھیے یہ رمضان المبارک ہے، یہ خدا کی مہمانی کا مہینہ، ہم سب خدا کے مہمان ہیں۔ اب شب عید بھی آنے والی ہے، میں بات ابھی عرض کروں گا، یہ جملہ معترضہ بار بار بیچ میں جو باتیں آ رہی ہیں اس کو میں عرض کرتا چلوں۔ شب عید آنے والی ہے، اب اس شب میں اگر آپ کے یہاں کوئی مہمان آ جائے تو وہ آپ کا مہمان ہے، شریعت کہتی ہے فطرہ بھی آپ کے اوپر واجب ہوگا۔ بہت توجہ رکھیے گا، ایک عظیم پہلو عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کا فطرہ مہمان ہے، آپ کے یہاں آ گیا، اس کا فطرہ آپ کے اوپر واجب ہے۔ کیوں؟ آپ کا مہمان ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک مہمان کی خاطرداری اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا میزبان کے ذمہ ہوتا ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی بھی آ جائے تو اس کی خاطرداری کرنا اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا، اگر آپ میزبان ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس دنیا میں ممکن ہے ہم ایک دوسرے کے مہمان ہو جائیں، لیکن آخرت میں ہم کسی کے مہمان نہیں ہیں۔ بہت توجہ رکھیے گا، آخرت میں ہم کسی کے مہمان نہیں ہیں، آخرت میں ہم اپنے ہی مہمان ہیں۔ میں پھر سے اس جملے کو کہہ رہا ہوں تاکہ ہمارے نوجوان غور کریں، آخرت میں ہم کسی کے بھی مہمان نہیں ہیں۔ یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں ہم خدا کے مہمان ہیں، لیکن آخرت میں ہم صرف اپنے مہمان ہیں۔ کیا مطلب ہوا اپنے مہمان ہیں؟ یعنی آخرت میں جب ہم جائیں گے تو ہم ہی میزبان ہوں گے اور ہم خود ہی مہمان ہوں گے۔ آخرت میں ہمیں کیسا گھر چاہیے وہاں کوئی ہمارے لیے تیار کر کے نہیں رکھے گا، یہ ہمیں یہیں سے تیار کر کے رکھنا ہے۔ آخرت میں ہمیں کھانا کیا ہے، قیامت میں ہمارا کھانا کیا ہوگا، یہ کھانا ہمیں ابھی سے بھیجنا پڑے گا۔ کیسی عیش و عشرت کی جگہ ہوگی جہاں پر میں رہوں گا، یہ کوئی اور فکر نہیں کرے گا، یہ مجھے یہیں سے فکر کرنی ہے۔ میرے سونے کی جگہ کیسی ہوگی یہ مجھے ڈیسائیڈ کرنا ہے، یہ میرے رہنے کی جگہ کیسی ہوگی یہ مجھے ڈیسائیڈ کرنا ہے، میرے آرام کی جگہ کیسی ہوگی یہ مجھے ڈیسائیڈ کرنا ہے، میرے گھر میں پارکنگ کہاں پر ہوگی یہ مجھے ڈیسائیڈ کرنا ہے، میرے گھر میں مارننگ واک کے لیے جگہ پر کہاں پر ہوگی، مجھے کہاں جانا ہے یہ مجھے ڈیسائیڈ کرنا ہے، وہاں میں کھاؤں گا کیا، میرے عیش و عشرت کا کیا ہوگا، میرے آرام کا کیا ہوگا، میرے سکون کا کیا ہوگا، یہ سب میں ڈیسائیڈ کروں گا۔ جو کچھ میں یہاں سے ڈیسائیڈ کر کے جاؤں گا، جو کچھ بھی میں یہاں سے تیار کر کے جاؤں گا، میں اسی کا مہمان ہوں گا وہاں۔ یعنی آخرت میں خود اپنا مہمان بننے والا ہوں، کسی اور کا مہمان نہیں بننے والا ہوں۔ لہذا اپنی مہمانی کی خود تیاری اس مہینے میں کریں جس میں آپ خدا کے مہمان ہیں۔ یہ کتنا بہترین فرصت کا موقع ہے کہ اس وقت ہم خدا کے مہمان ہیں اس دنیا میں۔ اور یاد رکھیے صرف رمضان المبارک میں نہیں ہے، آپ اس دنیا میں جب تک زندہ ہیں خدا کے مہمان ہیں۔ آپ قرآن مجید پڑھیے، ما من دابۃ، کوئی ذی روح نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری خدا کے اوپر نہ ہو۔ یہاں پر رزق کی ذمہ داری خدا کے اوپر ہے، آخرت میں رزق کی ذمہ داری خدا کے اوپر نہیں ہے۔ خداوند عالم آخرت میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں تم وہاں محشر میں آؤ ہم وہاں تمہیں رزق دیں گے، نہ، وہاں کا رزق تم یہیں پر اکٹھا کرو، یہاں کے رزق کی ذمہ داری ہماری ہے۔ ایک بزرگ عالم دین ہمیشہ کہتے تھے کہ جس چیز کی ذمہ داری خدا نے لے رکھی ہے ہم اس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جس چیز کی ذمہ داری اس نے ہمیں دی ہے اس کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ اس دنیا میں رزق کی ذمہ داری خدا نے لی ہے، ہم پوری زندگی رزق کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ آخرت میں اسے سنوارنے اور سجانے کی ذمہ داری خدا نے نہیں لی، وہ ذمہ داری اس نے ہمیں دی ہے کہ آخرت کو تم سجاؤ، تم سنوارو۔ ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی ہے، ہمیں اس کی فکر ہوتی ہے جس کی ذمہ داری خدا نے لے رکھی ہے۔ اس دنیا میں رزق کی ذمہ داری خدا نے لی ہوئی ہے، ہم پوری زندگی اسی میں تباہ کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہماری ذمہ داری، ہمیں اکٹھا کرنا۔ اس دنیا میں رزق حاصل کرنا بس اتنا سا کام ہے جتنا سا پانی پینا ہوتا ہے۔ پانی پینے میں جو محنت لگتی ہے نا،
اتنا سا کام صرف رزق حاصل کرنا. پانی خدا نے خلق کیا ہے, پیاس لگے تو پانی کی طرف جاؤ, پانی حاصل کرو, وہ پانی تم لے لو اور پی لو. اس میں جتنی محنت لگتی ہے وہی محنت آپ کو رزق حاصل کرنے میں کرنی. اس نے آپ کا رزق رکھا ہے. آپ گھر بیٹھ کر اپنا وہ رزق نہیں لے سکتے ہیں, بلکہ اس کے لیے آپ کو تھوڑی بہت بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی, لیکن پوری زندگی آپ اسی میں صرف کرتے ہیں کہ صاحب ہاں یہ رزق ہمیں ملنا چاہیے. تو یہ خداوند عالم نہیں چاہتا. نہیں, ہم نے تم کو اپنے لیے پیدا کیا. آپ قرآن مجید پڑھیں, جعل لکم سخر لکم, جہاں جہاں بھی قرآن مجید نے زمین, آسمان, کائنات, جانور, سبزہ, سب کچھ ہم نے تمہارے لیے بنایا. سب کچھ تمہارے, نباتات تمہارے لیے, جمادات تمہارے لیے, زمین تمہارے لیے, آسمان تمہارے لیے, چاند سورج تمہارے, سب کچھ قرآن ہے. قرآن کہتا ہے یہ جو کچھ بھی ہے اس دنیا میں, جو کچھ بھی تم دیکھ رہے ہو, سب میں نے تمہارے لیے بنایا. تم کو اپنے لیے بنایا, تمہیں کسی اور کے لیے نہیں بنایا. آسمان تمہارے لیے, زمین تمہارے لیے, نباتات تمہارے لیے, حیوانات, سب کچھ تمہارے لیے, لیکن تم میرے لیے ہو. تم کسی اور چیز کے لیے نہیں. تم کسی اور چیز کی طرف مت جاؤ, تم کو ہم نے اپنے لیے بنایا. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس موت کو خداوند عالم نے نعمت بنایا. اور حدیث میں نے کیا سنائی تھی؟ حدیث میں نے یہ سنائی تھی کہ رسول اکرم کا فرمان ہے, مشہور و معروف حدیث ہے, کہ جس میں آپ فرماتے ہیں الدنیا سجن للمؤمن, دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. یہ بات یہاں تک ہوئی تھی, اور اس کے بعد پھر میں ظاہر سی بات ہے کہ حاشیے میں چلا گیا تھا. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. ہم بھی جانتے ہیں کہ قید خانہ ہے, آپ بھی جانتے ہیں کہ قید خانہ ہے. کوئی انسان قید خانے میں رہنا چاہتا ہے؟ اگر کسی کو جیل ہو جائے تو اس کو روزانہ فکر ہوتی ہے کہ یا تو بیل ہو یا تو کیس ہٹ جائے, تاکہ میں اس قید سے نکلوں, مجھے اس قید سے باہر آنا ہے. قید خانے میں رہنا کمال نہیں ہوتا ہے, قید خانے سے باہر نکلنا کمال ہوتا ہے. رسول نے کہا مومنوں کے لیے دنیا قید خانہ ہے, کمال ہے. کون ایسا عاقل انسان ہوگا جو قید خانے میں رہنا چاہے گا؟ قید خانے سے نکلنے کا, اب دیکھیے ایک دوسری حدیث ہے, رسول اکرم فرماتے ہیں کہ قبر آخرت کا دروازہ ہے. تمہیں آخرت کی منزل میں اگر داخل ہونا ہے تو قبر واحد دروازہ. ظاہر سے قبر سے مراد موت ہے, موت واحد دروازہ ہے. اس موت کے ذریعے سے تم آخرت کا سفر کر سکتے ہو. چنانچہ یہ موت وہ نعمت ہے جو مومن کو قید خانے سے باہر نکالتی ہے. یہ وہ نعمت ہے, موت ایک نعمت ہے جو مومن کو اس قید خانے سے باہر نکالتی ہے. اور باہر کی آب و ہوا اسے جیسے ہی ملتی ہے تو وہ جو حبس اس کے اندر محسوس ہو رہا تھا, وہ جو گھٹن اس کے اندر اس دنیا کی محسوس ہو رہی تھی, اس گھٹن سے وہ باہر آ جاتا ہے اور ایک کھلی آخرت کی فضا کی سانس لیتا ہے جس میں اسے سکون ملتا ہے. بہت توجہ رکھیے گا, یہ لفظ میں یوں ہی خطیبانہ سخن ترازی میں نہیں استعمال کر رہا ہوں کہ اسے سکون ملتا ہے. خداوند عالم نے اس دنیا میں سکون نہیں رکھا ہے, دنیا میں سکون نہیں رکھا اس نے. جناب موسیٰ علیہ السلام کو خداوند عالم نے وحی کی کہ موسیٰ میں نے 6 چیزوں کو 6 چیزوں میں رکھا ہے. لوگ اسے غلط جگہ تلاش کر رہے ہیں. میں ایک ہی سے سناؤں گا, انی وزعت الراحت فی الجنہ والناس یطلبونها فی الدنیا. اے موسیٰ, میں نے سکون کو, آرام کو, چین کو جنت میں رکھا ہے. لوگ اسے دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں, نہیں ملے گا, نہیں ملے گا. میں نے سکون رکھا ہی جنت میں. تم لاکھ اس دنیا میں ڈھونڈتے رہو. تم سوچ رہے تھے کہ ایک عالیشان گھر بنا لیں گے, بنگلو بنا لیں گے تو سکون مل جائے گا. اگر بنگلوں میں سکون ہوتا تو بنگلوں میں رہنے والے واقعی پرسکون ہوتے. لیکن لوگوں نے نہ جانے کیسے کیسے محل کھڑے کر لیے, پھر بھی انہیں سکون نہیں ملا. تم سمجھ رہے تھے کہ تمہارے آج اولاد ہو جائے گی تو تم کو سکون مل جائے گا. خداوند عالم کہتا اولاد تو فتنہ ہے, یہ مال تو فتنہ ہے. فتنہ سے مراد آزمائش, امتحان. قرآن کی آیت ہے, تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو ہے وہ فتنہ ہے, یعنی آزمائش ہے تمہارے لیے. تم سوچ رہے تھے اس میں تمہیں سکون مل جائے گا. ارے نوح جیسے نبی کو سکون نہیں ملا, تمہیں کہاں سے مل جائے گا؟ وہ فریاد کر رہے ہیں کہ معبود اسے بچا لے. کہا نہیں, یہ تمہارا اہل نہیں ہے. بیٹا ہونا اور ہے, اہل ہونا اور ہے. تم سمجھ رہے تھے کہ تم صاحب اولاد ہو جاؤ گے تو تمہیں سکون مل جائے گا. تم سمجھ رہے تھے تمہیں مکان مل جائے گا تو تم سکون مل جائے گا. تم سمجھ رہے تھے کہ تمہیں مال و دولت مل جائے گی تو تمہیں سکون مل جائے گا.
تم سمجھ رہے تھے تمہارا ایڈمیشن ہو جائے گا فلاں جگہ تو تمہیں سکون مل جائے گا. یہ سب فرضی سکون ہے. اور تھوڑی اگر یہ سکون مل جاتا تو پھر بے چینی کیوں آتی, پھر پریشانی کیوں آتی؟ یہ پریشانی بار بار آنا اس بات کی علامت ہے کہ اس کا مطلب ان چیزوں میں سکون رکھا ہی نہیں ہے. سکون اگر آ گیا تو رخصت کیوں ہوا؟ اس کا مطلب عارضی سکون تھا, دائمی سکون نہیں تھا, حقیقی سکون نہیں تھا. حقیقی سکون, حقیقی آرام وہ ہے جو آ جائے تو پھر جائے نہیں. ہم تھوڑی دیر کے لیے سکون پاتے ہیں, یعنی گویا سکون کا ہمیں جھنجھنا دکھایا جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں آج مجھے چین پڑ گیا, آج مجھے آرام ملا. کیسا آرام؟ ابھی رخصت ہو جائے گا, ابھی رخصت ہو جائے گا. اس دنیا میں پرسکون رہنے کی تمنا مت کرو. سکون خدا نے اس دنیا میں رکھا ہی نہیں ہے, وہ جنت میں رکھا ہے, وہ جنت میں رکھا ہے. وہاں سکون سے رہنا ہے تو یہاں ایک فوجی کی زندگی گزارو تاکہ آخرت میں سکون حاصل کر سکو. اس کے علاوہ بہت ساری دلیلیں ہیں کہ جس سے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہاں خداوند عالم نے اس موت کو ہمارے لیے نعمت بنا کر رکھا ہے. اگر واقعی یہ موت نہ ہوتی, کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے جو خدا پرست لوگ ہیں حالانکہ موت کی تمنا کرنے کے لیے, آرزو کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے, لیکن آمادہ رہنے کے لیے کیا گیا. آیت اللہ شیرازی نور اللہ مرقدہ الشریف, یہ شیرازی جو شیرازی بزرگ جنہوں نے ظاہر سی بات ہے کہ وہ فتویٰ دیا تھا تحریم تمباکو کا, وہ ان کی بات میں کر رہا ہوں. ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے اگلے ہفتے آپ کی موت ہے تو آپ کیا کریں گے؟ کہا کچھ نہیں کروں گا, جو کر رہا ہوں وہی کروں گا. کیا مطلب؟ موت کی تیاری نہیں. کہا جب سے عالم شعور میں آیا ہوں موت کی تیاری کر رہا ہوں. میرے اندر کوئی تبدیلی تھوڑی آئے گی, کوئی چینجز تھوڑی آئیں گے. کیا میں یہ کام کر لوں, میں وہ کام کر لوں, مجھے اگلے ہفتے مرنا ہے, میں ہر وقت تیار ہوں. مومن ہمیشہ اپنے آپ کو موت کے لیے آمادہ رکھتا ہے. موت کے لیے آمادہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ میری گردن پر کسی کا حق, کسی انسان کا حق نہیں ہو, حق الناس نہیں ہو. میری گردن پہ کوئی قضا نمازیں نہ ہو, یعنی حق اللہ نہ ہو. خدا کا حق میرے اوپر نہ ہو, انسان کا حق میرے اوپر نہ ہو. اگر یہ حقوق میری گردن پر نہیں ہے تو میں موت کے لیے تیار ہوں. میں موت کے لیے تیار ہوں, میں موت کے لیے ریڈی ہوں, میں آمادہ ہوں. ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھنا موت کے لیے. اور اب ان حالات میں جہاں پر مولا کائنات کی ایک حدیث میں پھر آپ کو سناتا ہوں, میں اکثر کہتا ہوں میری مجلسوں میں آپ خطیبانہ جملے نہ ڈھونڈا کریں, حدیثوں میں علم ہوتا ہے. موت سے بڑی کوئی عبرت نہیں ہے. اس وقت جب ہم روزانہ فیس بک کے ذریعے سے, واٹس ایپ کے ذریعے سے اور ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے سے روزانہ صرف موت کی خبریں سن رہے ہیں, کوئی دن ایسا نہیں جاتا ہے جس دن جاننے والے کی موت نہ ہو رہی ہو. آج فلاں صاحب مر گئے, آج فلاں صاحب مر گئے, آج فلاں صاحب مر گئے. ان میں ایک صاحب جوان تھے, ایک صاحب بزرگ تھے, ایک تو بچہ تھا. بالکل روزانہ موت کی خبریں. کیا یہ ہمیں ہمارے لیے عبرت نہیں ہے؟ کسی کی دوستی ہو گئی تھی جناب عزرائیل علیہ السلام سے, یعنی ملک الموت, ان سے دوستی ہو گئی تھی. وہ اس نے کہا کہ دیکھو بھائی یہ ہو سکتا ہے, یہ امکان میں ہے, خدا کے فرشتوں سے بھی انسان اپنا رابطہ رکھ سکتا ہے اپنے آپ کو اگر بلند بنائے, پاکیزہ بنائے. خداوند عالم نے کائنات کی ہر شے کو آپ کے لیے بنایا ہے. فرشتے بھی اسی میں آتے ہیں, اسی میں آتے ہیں. جو پاکیزہ ہستیاں تھیں فرشتے ان کے گھر کا آ کے جھولا جھلایا کرتے تھے, نوکری کیا کرتے تھے. انہوں نے اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچایا ہوا تھا کہ فرشتے ان کے لیے بنائے گئے ہیں, انسانوں کے لیے بنائے گئے ہیں. اس نے دوستی کر لی تھی. ملک الموت سے کہا کہ دیکھو دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ تم مجھے میری موت سے پہلے انفارم کر دو گے, جب مجھے موت آنی ہوگی تم مجھے بتا دو. کہا ٹھیک ہے بتا دوں گا. ملک الموت نے پرومس کر لیا. ایک دن اچانک ملک الموت اس کے پاس پہنچ گیا اور کہا کہ چلو بھائی تمہارا نمبر آ گیا, تمہاری موت ہے. کہا لیکن ہمارے درمیان یہ بات ہوئی تھی کہ تم پہلے سے بتاؤ گے. کہا کمال ہے, ابھی ایک ہفتے پہلے تمہارے چچا کو لے گیا تو تم کیا سمجھ رہے تھے, وہ خبر نہیں تھی. 2 ہفتہ پہلے تمہارے پڑوس میں ایک موت ہو گئی, وہ خبر نہیں تھی. فلاں دن تمہارے ان رشتہ دار کو اٹھایا, یہ خبر نہیں تھی. کہا 3 مرتبہ تمہیں خبر دی ہے. ایسی خبر جو بہت ہی نزدیک, بہت ہی تمہارے بہت ہی قریبی لوگوں کی موت ہوئی ہے. یہ خبریں ہیں,
تم یہ مت سمجھو کہ میں آ کے تمہیں انفارم کروں گا کہ کل تمہیں مرنا ہے. نہیں، یہ جو لوگ مر رہے ہیں یہی تو عبرت ہے، یہی تو خبر ہے تمہارے لیے. میر انیس کا وہ مصرع، دیکھیے یہ مصرع جو ہے واقعاً یہ ایک ابدی مصرع ہو گیا. جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ یعنی کیا انسان کو اپنی موت کے یقین کے لیے اتنی سی بات کافی نہیں ہے کہ جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ یقین ہم میں سے ہر ایک کو ہے کہ موت آنی ہے، نمبر 1. کسی کو بھی یقین نہیں ہے کہ کب آئے گی. نمبر 2، جب مجھے یقین ہے کہ مجھے موت آئے گی، جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کب آئے گی، تو میں آمادہ کب ہوں گا؟ میں اپنے آپ کو تیار کب کروں گا؟ اس موت کے لیے اپنے آپ کو کب تیار کروں گا؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ میں خدا کے حساب سے اپنے آپ کو تیار کروں جیسا وہ چاہتا. یہ موت وہ ہے جسے خداوند عالم نے ایک نعمت بنا کر ہمارے درمیان بھیجا ہے، ایک نعمت بنا کر ہمارے درمیان بھیجا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کی، ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی بہت مختصر زندگی ہے. آج کے ڈیٹ میں جو ہے وہ زندگیاں بہت مختصر ہو گئی ہیں. ہم لوگوں کے بچپنے میں جو ایوریج تھا وہ 70 80 90 100 تھا. بچپنے میں یہ ایوریج تھا. اب یہ ایوریج نہیں ہے، اب ایوریج بہت کم ہو گیا. اب تو 40 50 ہو گیا ایوریج جو موتیں ہو رہی ہیں. کمال یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر تھوڑی سی دولت بڑھ جاتی ہے، ہماری، میں نے ایک گھر بنایا، اس گھر میں ایک اسٹوری میں نے بڑھا دیا تو میں اس پر خوش ہو جاتا ہوں کہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑی محنت سے ایک اسٹوری اور میں نے بنا لیا. میں اس بات پر خوش ہو جاتا ہوں کہ میرے مکان میں ایک اسٹوری اور بڑھ گئی ہے. اس بات پر کبھی میں غور و فکر نہیں کرتا ہوں کہ میرے حیات کے 1 سال اور کم ہو گئے ہیں، میری زندگی تھوڑی اور کم ہو گئی. یہ زندگی کا سفر جتنا آگے بڑھتا جائے گا، میں اس زندگی کے سفر میں اپنی عمریں کھو رہا ہوں. میں ہر سانس میں اپنی عمر کھو رہا ہوں. تو جب میں ایک چیز کو کھو رہا ہوں تو بغیر کچھ پائے اگر کھو رہا ہوں تو میں نے خسارہ کیا ہے. میں نے ایک سانس کھو دی، اس ایک سانس میں خدا کے قریب نہیں ہوا تو میں نے کھو دیا، اس ایک سانس کو کھو دیا. لیکن اس ایک سانس کو اگر مجھے ابدی بنانا ہے، یہ جو ایک سانس گزر، ابھی آپ مجلس سن رہے ہیں، ابھی میں مجلس پڑھ رہا ہوں، ابھی ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں، تو یہ جتنی سانسیں اس ذکر کے دوران گزر رہی اس میں سے ایک بھی سانس ضائع نہیں ہوگی. کیوں؟ ہمیں امام حسین کا ذکر سننے کا ثواب مل رہا ہے، کرنے کا ثواب مل رہا ہے. جب یہ ثواب مل رہا ہے تو یہ سانسیں ابدی ہو گئیں. روایتیں پڑھیے گا، ابن قولویہ کی کتاب ہے کامل الزیارہ، اور بھی بہت ساری کتابوں میں روایت آئی ہے، جتنی دیر انسان امام حسین کی زیارت کر رہا ہوتا ہے وہ اس کی عمر میں شمار نہیں ہوتا. یہ جو آپ شب جمعہ کو زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو عادی بنا لیں امام حسین کی زیارت، یعنی زیارت عاشورہ کا. روزانہ کم سے کم امام حسین کی زیارت کریں، زیارت عاشورہ روز پڑھیں. امام کا ارشاد ہے کہ جتنی دیر انسان امام حسین کی زیارت کر رہا ہوتا ہے اتنی دیر اس کی عمر میں شمار نہیں ہوتا، وہ اس کی عمر میں شمار نہیں ہوتا ہے. وہ وقت اس کی زندگی میں ایڈ کر دیا جاتا ہے. جتنی دیر، جتنی بھی عمر اس کی ہے اس میں وہ وقت ایڈ کر دیا جائے گا، وہ اس کی عمر میں شمار نہیں ہوگا کیونکہ وہ امام حسین کی زیارت کر رہا. اللہ اکبر! جس نے خدا کے دین کو حیات عطا کی ہے، جب کوئی اسے سلام کرتا ہے تو سلام کرنے والے کو بھی حیات دے دی جاتی ہے. امام حسین کی زیارت واحد زیارت ہے کہ جس میں دنیا میں بھی حیات ملتی ہے اور آخرت میں بھی حیات ملتی ہے، دونوں جگہ حیات ملتی ہے. یہ ہے امام حسین کی زیارت کا کمال. توجہ فرمانا. بہرحال یہ آیات اور یہ جیسے کہا جاتا ہے کہ روایتیں، یہ ساری چیزیں ہمیں بیدار کرنے کے لیے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں جگانے کے لیے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو آمادہ کر سکیں، اس آخرت کے لیے آمادہ کر سکیں، اس قبر کے لیے آمادہ کر سکیں جس قبر میں ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں رہنا
وہی قبر ہماری پہلی منزل ہے، برزخ ہے ہماری دوسری منزل، محشر ہے، آخرت ہے، یہ سب ہماری منزلیں ہیں. ہمیں اپنی منزلوں کی تیاری کرنی، اور اب نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ لہذا اپنے آپ کو جتنا ہو سکے اس موت کے لیے آمادہ کریں جس موت کو خدا وند عالم نے نعمت بنا کر اس دنیا میں بھیجا. وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون. تم کیا سوچ رہے ہو؟ ہمارے ہاتھ کوئی تنگ تھوڑی ہو گئے ہیں، خداوند عالم ہے. ہم نے اس موت کو مقدر کیا ہے. ہم چاہیں تو تمہارے جیسی دوسری قومیں لے آئیں. اپنے اوپر ناز مت کرو، اپنے اوپر ناز مت کرو، اپنے اوپر فخر مت کرو. صرف تم ان باتوں پر فخر کر سکتے ہو جو تمہیں خدائی بنا رہی ہیں، اور وہ بھی یہ افتخار کسی اور کے سامنے نہیں ہونا چاہیے، اپنی ذات میں ہونا چاہیے. وہ وقت جو تم نے خدا کی راہ میں صرف کر دیا وہ قابل افتخار ہے. وہ سانسیں جو تم نے خدا کی راہ میں صرف کی ہیں وہ قابل افتخار ہے. جو زندگی تم نے خدا کے لیے جی ہے وہ قابل افتخار ہے. فخر صرف ان باتوں پر ہو سکتا ہے جس میں تم خدا کے قریب ہو رہے ہو. خدا کے قریب، دیکھیے موت کے ذریعے سے تو جبری طور پر انسان خدا کے قریب ہوتا ہے، لیکن اپنے عمل کے ذریعے سے انسان بغیر جبر کے خدا سے قریب ہوتا ہے، بغیر جبر کے. میں آخری بات عرض کروں، تقریباً 40 منٹ ہو گئے ہیں مجھے اس بیان کو دیتے ہوئے، چونکہ ایک ایسے دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، لہذا مجھے 1-2 معروضات اور آپ کی خدمت میں 20 منٹ کے اندر میں کوشش کروں گا کہ اپنی بات کو سمیٹ سکوں. جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ دور بہت سخت دور ہے، بہت سخت دور ہے. امتحانات کا دور ہے، بلاؤں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے. آپ یاد رکھیے، دیکھیے یونیورسٹی کے لوگ اس وقت زیادہ سن رہے ہیں مجھے، ایجوکیشن سسٹم سے جڑے ہوئے لوگ مجھے اس وقت زیادہ سن رہے ہیں. آپ بہت ساری چیزوں کو اپنے آپ سے دور کر سکتے ہیں، لیکن ان حادثات کو، ان بلاؤں کو، ان آزمائشوں کو اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتے ہیں. یہ خدا کی سنت ہے، اور خدا کی سنت ہر ایک کے ساتھ ہے، ہر ایک کے ساتھ ہے. وہ ہر انسان سے امتحان لیتا ہے. سورہ مبارکہ عنکبوت کی دوسری آیت ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کیا ہم انہیں ایسے ہی چھوڑ دیں گے، ہم ان سے امتحان نہیں لیں گے، ان کو آزمائش میں مبتلا نہیں کریں گے، انہیں کسی بلا میں مبتلا نہیں کریں گے. نہیں، ہم امتحان لیں گے، ہم آزمائش لیں گے. اس آزمائش کے ذریعے سے تم کو ثابت کرنا پڑے گا کہ تم مومن ہو یا نہیں ہو. قول کے ذریعے سے تم ثابت نہیں کر سکتے ہو. میں نے بھی کل کی مجلس میں، وہ بھی آن لائن مجلس تھی لیکن فیس بک پر نہیں تھی، یوٹیوب پر تھی، تو وہاں میں نے ایک بات کہی تھی، اور میں اسے پھر یہاں کہہ رہا ہوں کیونکہ بہرحال دونوں آڈینس الگ الگ ہیں، کہ خداوند عالم یہ کہتا ہے کہ ہم آزمائیں گے، تمہیں آزمائیں گے، موت کے ذریعے آزمائیں گے، حیات کے ذریعے آزمائیں گے، فقیری کے ذریعے آزمائیں گے، مرض کے ذریعے سے آزمائیں گے، اولاد کے ذریعے سے آزمائیں گے، بیوی کے ذریعے سے آزمائیں گے، خاندان والوں کے ذریعے سے آزمائیں گے، دنیا کے ذریعے سے، سماج کے ذریعے سے، معاشرے کے ذریعے سے. ہر دن تمہارا امتحان ہوگا، ہر دن تمہارا امتحان ہوگا. تمہیں یہ سوچنا ہے کہ تمہیں اس امتحان سے باہر کیسے آنا ہے، تمہیں یہ سوچنا ہے کہ تمہیں اس امتحان میں کامیاب کیسے ہونا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. میں مومن ہوں تو میں نے مومن ہونے کے کتنے امتحانات دیے ہیں، بہت توجہ رکھیے گا. میں نے مومن ہونے کے کتنے امتحانات دیے ہیں. میں کون سا امتحان پاس کر کے آیا ہوں کہ میں یہ کہہ سکوں کہ میں مومن ہوں. میں نے سنا ہے کہ بھی علی گڑھ میں یونیورسٹی میں تقریباً مجھے لگتا ہے کہ 12 یا 15 پروفیسرز کی موت ہو گئی. پروفیسرز، یہ پروفیسرز ہوا میں نہیں تھے، انہوں نے ایک امتحان دیا تھا، انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا، یہ سلیکٹ ہوئے تھے، اس امتحان کے بعد یہ پروفیسرز ہوئے تھے. انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا تھا کہ یہ پروفیسرز ہیں. ڈاکٹر اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے، پروفیسر اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے، انجینئر اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے. کسی کو کوئی اگر یہ کہنے لگے کہ صاحب میں انجینئر ہوں اور آپ مجھے اس انجینئرنگ کی جو ہے وہ کورس دیجئے صاحب کہ میں انجینئر ہوں، مجھے دیجئے. آپ ہر انجینئر کو پیسے دینے لگتے ہیں کہ صاحب یہ انجینئر ہے، انہیں پیسے دینے چاہیے. نہیں بھائی صاحب، آپ انجینئر ہوں گے اپنے گھر کے، لیکن میں پیسے اس وقت دوں گا جب میرے گھر کو آپ ڈیزائن کریں گے. یعنی آپ کو آپ کے انجینئر ہونے کی وجہ سے جزا نہیں ملتی، آپ کو اس ورک کی وجہ سے جزا ملتی ہے جو ایز این انجینئر آپ کرتے ہیں.
اس ورک کی وجہ سے آپ کو جزا ملتی ہے. انجینئر ہونے کی وجہ سے جزا نہیں ملے گی آپ کو. آپ ایک بہت بڑے کارپینٹر ہیں, آپ کو ایک کارپینٹر ہونے کی حیثیت سے کوئی انعام نہیں ملے گا, کوئی سیلری نہیں ملے گی. آپ بہت اچھے کارپینٹر ہیں صاحب, آپ کو کیا کہنا, تو ٹھیک ہوں گے, لیکن آپ کو آپ کے کارپینٹر ہونے کی جزا اس وقت ملے گی جب آپ میرے گھر کی الماری بنائیں گے, جب آپ میرے گھر کا دروازہ بنائیں گے, جب آپ میرے گھر میں کچھ کریں گے, تب میں آپ کو جزا دوں گا. خدا عالم بھی یہی چاہتا ہے. مومن ہو گئے, اپنے گھر کے ہو گئے, لیکن میں تم کو مومن ہونے کی بنیاد پر کوئی جزا تھوڑی دوں گا جب تک تم اپنے عمل کے ذریعے سے اپنا ایمان ثابت نہیں کرو. ہمارے ہاں عمل کی جزا ہوتی ہے. ایک ورک کر کے دکھاؤ نا, یہ تم نے کیا ہے, اس ورک کی بنیاد پر ہم تمہیں انعام دیں گے, اس ورک کی بنیاد پر ہم تمہیں جزا دیں گے. یہی تمہارا انعام ہے. بہت توجہ رکھیے گا. خداوند عالم آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ ہمیں دے سکے, پہلے ہم پاس ہوں. ٹھیک ہے, اب ہم کیا سمجھے کہ بندگی کس چیز کا نام ہے کہ صاحب ہم نے رمضان المبارک میں روزے رکھ لیے, بمشکل نمازیں پڑھ لی, واجبات ادا کر لیے, اور ذرا سا تھوڑا سا مذہبی خانوادے میں رہے تو قرآن بھی پڑھ لیا. ہم سمجھ گئے کہ ہمارا ایمان والا کوٹا پورا ہو گیا, جو ہم کو کرنا تھا وہ ہم نے کر لیا, اب ہمیں یہ کرنا. نہ, ہمیں خداوند عالم نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ ہم صرف اس کی بندگی کرتے رہیں. بہت توجہ رکھیے گا. ایک عظیم مرحلے تک پہنچ کر اور اس کے بعد پھر 2-4 جملے مصائب کے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. بار بار ہمارے ایمان کو خداوند عالم آزمائشوں کے ذریعے سے چیک کرنا چاہتا ہے. بہت توجہ رکھیے گا. امتحانات کے ذریعے سے چیک کرنا چاہتا ہے ہمارے ایمان کو, ہمارے ایمان کو. امتحانات ہر انسان کے لیے الگ ہوتے ہیں. دیکھیے, ایک امتحان جو ہے وہ ہمیشہ ہر پل ہم سے چپکا ہوا ہے, ہر پل. ایک امتحان جو ہے, مثلا اب چونکہ آپ لوگ یونیورسٹی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, ایک امتحان وہ ہے جو استاد ہر دن کلاس میں لے رہا ہے. ہاں بھائی, کل والا سبق ذرا سا ایک بار ریوائز کرنا, ہاں کل میں نے بتایا تھا اس کے بارے میں بتانا. یہ وہ امتحان ہے جو روز ہو رہا ہے. لیکن ایک امتحان جو ہے وہ ہاف ایئرلی ہوتا ہے, ایک امتحان جو ہے وہ فائنل ایئر کا ہوتا ہے, وہ ذرا سخت ہوتا ہے. یہ تو روز والا, ایک تو روز والا امتحان ہے, ایک سال میں 2 بار امتحان ہوتا ہے. یہی ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہے. ایک امتحان تو روز ہے, روز آنا ہماری آنکھوں کا امتحان ہو رہا ہے. کیا دیکھا؟ روزانہ ہمارے کانوں کا امتحان ہو. کیا کیا سنا؟ اچھا آج مجلس سنی تھی, ہاں نامدار صاحب کی مجلس تھی, فیس بک پر وہ سنی تھی. کتنی غیبتیں سنی, اس کے علاوہ کتنی غیبتیں سنی. معلوم کان کا امتحان ہے. صرف مجلس ایک سن کر آپ نے اس کو امتحان میں کامیاب نہیں کر دیا. معلوم ہوا اتنی غیبتیں سن لی کہ غیبتیں رہ گئی, مجلس نکل گئی. ظرف چھوٹا ہے نا اس کا. ان غیبتوں کے ذریعے سے مجلس کے ثواب کو ضائع کر دیا. اس کا مطلب یہ کہ ایک امتحان ہے جو ہر وقت مسلسل ہو رہا ہے. آنکھ کا امتحان مسلسل ہو رہا ہے. کیا دیکھنا ہے, امتحان ہو رہا ہے. کیا بولنا ہے, امتحان ہو رہا ہے. کیا سننا ہے, امتحان ہو رہا ہے. کہاں جانا ہے, امتحان ہو رہا ہے. پل پل ہم سے امتحان لیا جا رہا ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا امتحان جو ہے وہ سال میں ذرا سخت ہوتا ہے. کچھ ماہانہ امتحان ہوتے ہیں, کچھ 6 ماہی امتحان ہوتے ہیں, کچھ سالانہ امتحان ہوتے ہیں. یہ ذرا سخت ہے. 6 مہینے میں ایک بار ذرا سا اچھے والے بیمار پڑ گئے, یہ بھی امتحان ہے. ایک آدھ سال جو ہے وہ صاحب وہ حالات بڑے خراب ہو گئے, بڑے اچھے حالات تھے, اچانک جو ہے وہ پیسے آنے بند ہو گئے, یہ بھی ایک امتحان ہے. یہ بھی ایک امتحان ہے. اب اس امتحان سے تمہیں نکلنا کیسے, بہت توجہ رکھیے گا. بس میں یہ نکلنے کا ہنر بتاتا ہوں اور اس کے بعد اس مجلس کو ختم کر رہا ہوں. امتحانات ہوں گے, آپ امتحانات کو نہیں ٹال سکتے ہیں کہ نہیں صاحب امتحان مجھ سے نہیں, امتحان مجھ سے, میں تیار نہیں ہوں امتحان کے لیے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ تیار نہیں تو آپ ناکام ہیں. امتحان ہوگا. اس امتحان کو دیکھنے کا نظریہ, بہت توجہ رکھیے گا, اس امتحان کو دیکھنے کا نظریہ آپ کو کامیاب یا ناکام بناتا ہے. آپ کس نگاہ سے اس امتحان کو دیکھ رہے ہیں, کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, بہت توجہ رکھیے گا.
یہ امتحان ہوتا ہی ہے اصلی اور نقلی کو پہچاننے کے لیے. اس امتحان پہ آپ کے ریئیکشنز بہت اہم ہوتے ہیں. میں نے سنا ہے اپنے ان کانوں سے کہ بعض لوگ ذرا سی سختی اگر ان کے ساتھ معاشی طور پر اکنومیکل پرابلمز اگر انہیں بہت زیادہ آتی ہیں تو خدا کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے، ظالم ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہمارا خدا تو. اس حد تک لوگ گر جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ امتحان کو جھیل نہیں پایا. دیکھنے کا نظریہ بہت اہم ہے. دیکھنے کا امتحان ہوتا ہی اس لیے ہے تاکہ اصلی اور نقلی کی پہچان ہو سکے. صرف اس لیے امتحان ہوتا ہے. میں نے اکثر ایک واقعہ، یہ فیس بک پہ اکثر جو واقعات آتے رہتے ہیں ان کے جسے کہا جاتا ہے کہ واقعات میں سے ایک ہے کہ کسی بادشاہ نے جو ہیرے ہیں وہ اپنے درباریوں سے کہا کہ دیکھو اس میں کچھ اصلی ہیرے ہیں اور کچھ نقلی ہیرے ہیں، جو اس میں بتا دے گا کہ اصلی کون ہے اور نقلی کون ہے تو اس کو انعام دیا جائے گا، اور جو غلط بتائے گا اسے سزا دی جائے گی. بھائی بہت سارے لوگوں نے کوشش کی اور سزا کے مستحق ہوئے، کوئی بتا نہیں پایا. تھوڑی دیر کے بعد ایک اندھا آیا، اس نے کہا صاحب میں بتاؤں گا کہ اس میں اصلی کون ہے اور نقلی کون ہے. کہا آنکھ والے تو بتا نہیں پا رہے، تم اندھے ہو کے بتا. کہا میں بتا دوں گا. اس نے ہیرے لیے اور ہیرے لے کے باہر چلا گیا دھوپ میں، اور جا کے ان ہیروں کو اس نے دھوپ میں رکھ دیا. تھوڑی دیر کے بعد اس نے اسے چھو کے ٹٹول کے اصلی ہیروں کو الگ کیا، نقلی ہیروں کو الگ کیا، اور بادشاہ کے سامنے لے آیا. کہا صاحب یہ اصلی ہیں اور یہ نقلی ہیں. تو بادشاہ نے جو جوہری بیٹھا ہوا تو اس کو کہا ذرا چیک کرو کہ یہ اس نے صحیح دیکھا ہے یا نہیں. تو جوہری نے دیکھا، کہا صاحب ایک ایک ہیرا اس نے جو اصلی تھا وہ الگ کر دیا اور نقلی جو تھا الگ کر دیا، اس نے بالکل سٹیک بتایا ہے. تو بادشاہ نے کہا کمال ہے، آنکھ والے تو بتا نہیں پائے، تم نے کیسے بتا دیا؟ کہا بہت سمپل ہے صاحب، یہ ہیرا ہے، میں اسے دھوپ میں لے گیا، جو اوریجنل اور اصلی تھا وہ دھوپ کی تپش پڑنے کے بعد بھی ٹھنڈا رہا، اور جو نقلی تھا، جو پلاسٹک ہے، جو کوئی اور میٹیریل ہے، وہ دھوپ کی تپش کو برداشت نہیں کر پایا، گرم ہو گیا فوراً. جو اصلی ہوتے ہیں وہ مصیبتوں میں بھی کول رہتے ہیں، جو نقلی ہوتے ہیں وہ تھوڑی سی مصیبت میں گرم ہو جاتے ہیں. کہ بہت آسان ہے پہچاننا، بہت آسان ہے. خداوند عالم بھی ہر مومن کو روزانہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، روزانہ آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے. جو اس میں اصلی مومن ہوتا ہے وہ مصیبتیں پڑنے کے بعد بھی اس کا چہرہ کھلتا رہتا ہے، اس کے چہرے پر مصیبتوں کے آثار نہیں نظر آتے. راوی کہتا ہے، حمید ابن مسلم کا بیان ہے کہ جیسے جیسے عصر عاشور اور امام حسین کی شہادت کا وقت قریب آتا جا رہا تھا، امام حسین کا چہرہ کھلتا جا رہا تھا، نور برس رہا تھا امام حسین کے چہرے سے، چمکتا جا رہا تھا چہرہ. کیوں؟ اصلی. نقلی بکھر جاتے ہیں. ہمارے اوپر تھوڑی سی مصیبت پڑتی ہے تو ہم بکھر جاتے ہیں. امام حسین سجدہ شکر کر رہے تھے، علی اکبر کی لاش اٹھانے کے بعد سجدہ شکر کر رہے تھے. کیوں؟ جو اصلی ہوتے ہیں وہ نہیں بکھرتے، نقلی ہوتے ہیں وہ بکھر جاتے ہیں. توجہ فرمانے. اس بلا اور مصیبت کو دیکھنے کا ہمارا نظریہ کیا. وقت میرا ختم ہو گیا ہے، مجھے باتیں اور بھی کرنی تھی، لیکن بہرحال اب اسی میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. یہ دیکھنے کا نظریہ یاد رکھیے گا. کسی بھی چیز کو چھوٹا یا بڑا دیکھنے کا نظریہ، اس دیکھنے کا نظریہ جو اسے چھوٹا یا بڑا کر دیتا. ایک شخص تھا، سنگ تراش تھا. بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں. سنگ تراش، پہاڑوں کو جو کھودتے ہیں، سنگ تراش تھا. اس نے کسی کاروباری کو دیکھ لیا جو بزنس مین تھا، بڑے ٹھاٹ باٹ تھے اس کے. بزنس مین کو دیکھا، کہا یار میں سنگ تراش ہوں، مجھ سے زیادہ تو یہ کاروباری جو ہے وہ اچھا آدمی ہے، یہ تو مجھے کاش میں کاروباری ہوتا. تو وہ کاروباری کے پاس گیا، کہنے لگا مجھے کاروباری بننا ہے. کہا ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا کہ تم بھی کاروباری بن جاؤ. میں تو ابھی جا رہا ہوں بادشاہ کے یہاں، ذرا ٹیکس دے کے آتا ہوں. کہا ٹیکس؟ کہاں، مجھے تو وہاں حاضری لگانی پڑتی ہے، پہلے اپنے ٹیکس دینے پڑتے ہیں، جو کماتا ہوں اس میں سے اچھا خاصا حصہ وہاں جاتا ہے. تو اس نے کہا نہیں مجھے کاروباری نہیں بننا، مجھے تو بادشاہ ہی بننا ہے.
انسان جس کو دیکھتا ہے اسی کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں، جب تم کما کے وہاں دے رہے ہو تو میں وہی کیوں نہیں بنوں؟ کہاں یہ بھی صحیح ہے، تم بادشاہ بننا چاہیے تمہیں۔ تو ایک دن گیا ہوں بادشاہ کے دربار میں، اور بادشاہ باہر نکل کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا، سردیاں تھیں لیکن صحن میں بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، اچانک بہت تیز دھوپ آئی، بادشاہ جو فوراً اٹھا اور اٹھ کے وہ سائے کی طرف جانے لگا۔ تو بادشاہ سے اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا سائے میں۔ کہا کیوں؟ کہا دھوپ پریشان کر رہی۔ کہا اچھا دھوپ پریشان کر رہی۔ کہا پھر وہ یہ کیسا بادشاہ صاحب جو کسی چیز سے بھاگے؟ کہا نہیں، مجھے تو سورج ہونا چاہیے۔ جو فرمایا مجھے تو سورج ہونا چاہیے جو بادشاہ کو بھی اٹھا کے بھگا دے۔ تو اس نے سورج کی طرف دیکھا تو تھوڑی دیر کے بعد بادل آ گئے، اور بادل نے جو ہے وہ سورج کو گھیر لیا۔ کہا یار یہ کیا مطلب ہوا؟ یہ تو بادل سورج سے زیادہ تو بادل اسٹرانگ ہے جو اس کو چھپا لے رہا ہے۔ نہیں، مجھے تو بادل ہونا چاہیے تھا۔ کہا تھوڑی دیر کے بعد دیکھا اس نے ایک ہوا آئی اور وہ بادل کو اڑا لے گئی۔ کہا یہ کیا بات ہوئی؟ بادل سے زیادہ اسٹرانگ تو ہوا ہو گئی، مجھے ہوا ہونا چاہیے تھا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ صاحب ہوا جو ہے وہ ساری چیزوں کو اڑا لے جا رہی ہے لیکن پہاڑ اپنی جگہ جمع ہوا ہے، بہت توجہ رکھیے گا، میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، پہاڑ اپنی جگہ جمع ہوا ہے، وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ کہا کمال یہ ہے کہ ہوا سے زیادہ اسٹرانگ تو پہاڑ ہے۔ کہا لیکن اس پہاڑ کو تو میں کھود دیتا ہوں، اس پہاڑ کو تو میں توڑ دیتا ہوں، میں تو سنگ تراش ہوں۔ کہا اس کا مطلب وہ ہوا جو سب سے اسٹرانگ ہے وہ سب چیز کو ہلا دیتی ہے سوائے پہاڑ کے، تو میں تو اس سے زیادہ اسٹرانگ ہوں نا، میں تو اس پہاڑ کو بھی ہلا دیتا ہوں، میں تو اس پہاڑ کو جا بجا کر دیتا ہوں، میں تو اس پہاڑ کو توڑ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب میں یہ داستانیں جو ہیں عام طور سے سبق آموز داستانیں جو بنائی جاتی ہیں ان میں سے اس داستان کو پڑھ رہا تھا تو مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی جس میں آپ فرماتے ہیں المؤمن کالجبل الراسخ، مومن جو ہے وہ جمے ہوئے پہاڑ کی مانند ہے، اس کے قدم نہیں ہلتے، اس کے قدم نہیں ہلتے، اس میں لغزش نہیں آتی، طوفان آ جائے، بلائیں آ جائیں، آندھیاں آ جائیں، وہ اپنی جگہ ڈٹا رہتا ہے، وہ اپنی جگہ ڈٹا رہتا ہے، وہ متاثر نہیں ہوتا۔ چیزیں ہمیشہ ایک جیسی ہوتی ہیں، یاد رکھیے گا، چیزیں ہمیشہ ایک جیسی ہوتی ہیں، اس کو دیکھنے کا نظریہ چھوٹا یا بڑا بنا دیتا ہے۔ گھر میں سب لوگ بیٹھ کے میچ دیکھ رہے ہیں، میں جس ٹیم کی حمایت کر رہا ہوں اس ٹیم کے ہارنے پر ظاہر سی بات ہے وہ ٹیم ہار گئی، اب اس ٹیم کے مثلاً 1,00,000 سپورٹر تھے، سب کے لیے یہ برابر کا غم ہے کہ اس کی ٹیم ہار گئی، سب کے لیے برابر کا غم ہے، لیکن ایک نے اس کو عجیب و غریب نگاہ سے دیکھا، وہ ہار کو برداشت نہیں کر پایا، اپنے گھر کی ٹی وی کو پھوڑ دیا، اس نے توڑ دیا۔ غم سب کے لیے برابر تھا، دیکھنے کا نظریہ اسے بڑا یا چھوٹا بنا رہا ہے۔ امتحان میں 100 بچے بیٹھے، ان 100 بچوں میں 10 بچے ناکام ہو گئے، ایک بچے نے خودکشی کر لی۔ کمال یہ ہے کہ 10 بچوں کے اوپر ایک ہی طرح کی مصیبت آئی تھی کہ وہ ناکام ہو گئے، لیکن دیکھنے کا نظریہ اسے بڑا یا چھوٹا بنا رہا ہے۔ ایک نے اسے اتنا بڑا بنا دیا کہ اس نے جا کے خودکشی کر لی۔ آپ نے کیوں اتنا بڑا بنا دیا؟ بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور اسے یاد رکھیے گا، خدا نے کوئی ایسی رات نہیں بنائی ہے جس کی صبح نہ ہو۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، کوئی ایسی رات اس نے نہیں بنائی ہے جس کی صبح نہ ہو۔ ہر اندھیرے کے بعد اجالا آنا ہے، وقت گزر جائے گا۔ کسی بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ مجھے ایک ایسا جملہ بتاؤ کہ جسے میں خوشی میں یاد کروں تب بھی مطمئن رہوں، غم میں یاد کروں تب بھی مطمئن رہوں۔ وزیر نے کہا بس ایک جملہ یاد رکھیے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ بہت خوشی میں آپ اگر مغرور نہیں ہونا چاہتے ہیں تو اس جملے کو یاد رکھیے، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ بہت غم میں آپ پشیمان اور رنجیدہ اور مفلوق الحال اور صاحب وہ اپنے آپ کو حواس باختہ ہو گئے، بال نوچنے لگے، اگر آپ بہت غم کا بوجھ اپنے اوپر نہیں برداشت کرنا چاہتے ہیں تو بس ایک جملہ یاد رکھیے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ یہ سب امتحانات ہیں، یہ سارے وقت گزر جائیں گے، پھر اچھا وقت آئے گا، اور وہ سکون کا وقت جو ہے وہ آپ کے لیے آخرت میں رکھا گیا۔ آپ اچھے وقت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں، تیار کریں۔ رمضان المبارک ہے، رخصت ہو رہا ہے، یہ 2 راتیں اور رہ گئی ہیں، یہ اچھا وقت ہے ابھی ہمارے پاس ہے، اس وقت کو غنیمت جانیں۔ رمضان المبارک گزر جائے اور ہماری مغفرت نہ ہو، رمضان المبارک گزر جائے اور ہمارے دامن اعمال میں گناہ باقی رہ جائیں، رمضان المبارک گزر جائے اور ہماری دعائیں مستجاب نہ ہوں، رمضان المبارک گزر جائے اور ہم خالی ہاتھ واپس آ جائیں،
اس سے بڑا خسارہ اور کچھ نہیں، اس سے بڑا خسارہ اور کچھ نہیں۔ لہٰذا یہ 2 دن آخری رات ہیں، جو عید کی رات ہے، عید کی رات کو خدا کے لیے گناہ کی رات نہ بنائیں، عید کی رات کو عبادت کی رات بنائیں۔ اعمال ہیں، مفاتیح الجنان دیکھیں، اپنے علماء سے پوچھیں جو آپ کے قرب و جوار میں رہتے ہیں، اب اتنا وقت نہیں ہے، اس عید کی رات کو عبادت کی رات بنائیں۔ عید کی رات جزا لینے کی رات ہے، خداوند عالم سے جزا طلب کریں، خداوند عالم سے جسے کہا جاتا ہے کہ اس رات میں خداوند عالم سے طلب کریں، عبادت کریں، اطاعت کریں۔ یہ جو وقت رہ گیا ہے ہمارے پاس، 2 دن اور 2 راتوں کا وقت رہ گیا ہے۔ کل سعودی عرب میں عید ہو جائے گی، پرسوں ہمارے ہاں عید ہو جائے گی۔ یہ جو 2 راتیں رہ گئیں، ان 2 راتوں میں جتنا خداوند عالم سے طلب کر سکتے ہیں، اور سب سے پہلی چیز اور آخری چیز اور سب سے زیادہ جو چیز طلب کرنی ہے، استغفار، مغفرت۔ خدایا ہمارے گناہوں کو معاف کر، حق الناس ہماری گردن میں ہے اسے ادا کریں، حق اللہ ہماری گردن میں اسے ادا کریں۔ خداوند عالم انشاءاللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے۔ رمضان المبارک گزر گیا، اس بار جس طریقے سے ہمیں اپنے اس مولا کا غم کہ جس کی شہادت اس مہینے میں ہوئی ہے، جس طریقے سے ہمیں غم منانا تھا ہم نہیں منا سکے، جس طریقے سے ہمیں زینب و ام کلثوم کو پرسہ دینا تھا ہم نہیں دے سکے، جس طریقے سے ہمیں امام حسن اور امام حسین کو پرسہ دینا تھا ہم نہیں دے سکے۔ یقیناً ہم شرمندہ ہیں، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے ہاں امام باڑوں میں مجلسیں نہیں ہوئیں، ٹھیک ہے ہم جلوس نہیں نکال پائے اپنے امام کے غم کا، ہم ماتم نہیں کر سکے، لیکن ہاں ہم نے اپنے گھروں میں فرش عزا ضرور بچھائی۔ ہمارے گھروں میں امام کا ذکر ہوا ہے، اس امام کا ذکر ہوا ہے جو اس مہینے میں ہم سے جدا ہوا ہے، اس امام کا ذکر ہوا ہے کہ جس کی رخصت پر لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ کوفہ یتیم ہو گیا، اس امام کا ذکر ہوا ہے کہ جس کی موت سے یہ کہا جا رہا تھا کہ مومنوں کا باپ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، آج مومنین یتیم ہو گئے۔ اللہ اکبر! یہ حسن و حسین صرف یتیم نہیں ہوئے ہیں بلکہ کائنات کے تمام مومنین یتیم ہو گئے۔ مولا کائنات کا اس دنیا سے رخصت ہونا ایک بڑی قیامت ہے۔ آپ افطار کا وقت ہے، آپ روایت ہے کہ اپنی ایک بیٹی کے گھر میں ہیں اور ایک ایسی سادہ زندگی ہے۔ اللہ اکبر! کائنات کا امام ہے، میرے پاس اب وقت نہیں ہے کہ میں امام کے بارے میں اور معروضات پیش کروں، بس مصائب کے 2-4 جملے۔ اپنی ایک بیٹی کے گھر میں افطار کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور جب بیٹی نے آپ کی خدمت میں دودھ کا پیالہ پیش کیا ہے تو اس صابر امام نے اپنی بیٹی کو بلایا، کہا بیٹا کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ میں نے ایک وقت میں 2 افطار کیا ہوں، 2 غذائیں کھائی ہوں؟ اللہ اکبر! کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ میں نے ایک وقت میں 2 غذائیں کھائی ہوں؟ کہا بابا 2 غذا کہاں ہے؟ کہا ہاں بیٹا، ایک نمک ہے ایک دودھ ہے۔ تو بیٹی نے فوراً نمک اٹھانا چاہا تو امام نے کہا بیٹا نمک رہنے دو، دودھ اٹھا لو۔ اللہ اکبر! نمک کے ذریعے سے افطار کرنے والا کائنات کا امام، جس کی مٹھی میں پوری کائنات کا رزق ہے، وہ نمک کے ذریعے سے افطار کرتا ہے، اور اسے رات بھر یہ فکر رہتی ہے کہ ان مرغابیوں کا کیا ہوگا جنہیں پال رکھا ہے۔ ان مرغابیوں کے لیے وصیت کر رہا ہے، جانوروں کے لیے وصیت کر رہا ہے کہ ان کا خیال رکھنا، انہیں غذا دینا، اور اگر یہ غذا نہ دے سکے تو انہیں آزاد کر دینا۔ اللہ اکبر! جسے جانوروں کے حقوق کا اتنا خیال ہو، اسے ان مومنوں کا خیال کیوں نہیں ہوگا؟ اسے اپنے چاہنے والوں کا خیال کیوں نہیں ہوگا؟ آپ یقین جانیں اگر کوئی تہ دل سے اپنے امام کو یاد کرتا ہے تو امام در حقیقت اسے یاد کرتے ہیں، اس لیے وہ امام کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ یہ وصیتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ مسجد کی طرف جاتے ہیں۔ کائنات میں آج تک کوئی ایسا مقتول نہیں دیکھا گیا جس نے اپنے قاتل کو خود جگایا ہو، اپنے قاتل کو جگایا ہے، لیکن جس وقت آپ سجدے میں گئے ہیں اور ضربت پڑی ہے، اور اس وقت جب آواز فضا میں گونجی ہے کہ خدا کی قسم ارکان ہدایت جو ہیں وہ منہدم ہو گئے، امیر المومنین قتل کر دیے گئے، پوری فضا میں یہ آواز گونجی کہ حسن و حسین یتیم ہو گئے، زینب و ام کلثوم یتیم ہو گئیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ اصحاب کے کاندھے پر، اور بعض کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے امام بیت الشرف کی طرف آ رہے ہیں، اور جب گھر کے قریب آئے ہیں تو گھر سے تھوڑا سا پہلے رک گئے، اور رکنے کے بعد یہ کہا کہ ان اصحاب سے کہہ دو کہ اب میرے گھر کے زیادہ قریب نہ جائیں، کیونکہ اس حال میں اگر زینب و ام کلثوم مجھے دیکھیں گی تو ہو سکتا ہے کہ ان کی چیخ نکل آئے، ہو سکتا ہے کہ ان کا شور گریہ بلند ہو جائے اور ان کے رونے کی آواز ان نامحرموں تک پہنچ جائے گی۔ اللہ اکبر!
اے میرے آقا، آج آپ کو اس حال میں دیکھ کر زینب ام کلثوم کا رونا آپ کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ کل کربلا کا میدان ہوگا، حسین کی بچیاں رو رہی ہوں گی، حسین کی بچیاں تماچے کھا رہی ہوں گی، کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ الغرض امام گھر میں تشریف لائے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ جس وقت آپ بستر بیماری پر ہیں تو اس وقت امام حسن آ کر بیٹھتے ہیں، گریا کرتے ہیں، اور جب اپنے بابا کو دیکھ کر گریا کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت مولا کائنات امام حسن کو تسلی دیتے ہیں، امام حسن کو صبر کی تلقین کرتے ہیں کہ بیٹا یہ قضاء و قدر الہی ہے، صبر کرو۔ امام حسین آتے ہیں، امام حسین گریا کرتے ہیں۔ یہ سب روایت کے جملے ہیں کہ ایک ایک کر کے امام کے بیٹے آتے جاتے ہیں، گریا کرتے ہیں، امام انہیں تسلی دیتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مقدرات میں سے ہے، آپ صبر کریں۔ امام حسن کو صبر کی تلقین، امام حسین کو صبر کی تلقین، جناب عباس کو صبر کی تلقین۔ لیکن روایت کہتی ہے تھوڑی دیر کے بعد مولا کائنات کی بیٹیاں آتی ہیں۔ اپنے بابا کو زخمی حالت میں جب دیکھا تو زینب ام کلثوم نے ایک مرتبہ زور زور سے گریا کرنا شروع کیا۔ وہ باپ جو اب تک اپنے بیٹوں کو تلقین کر رہا تھا، صبر کی وصیت کر رہا تھا، قضاء و قدر الہی پر راضی رہنے کے لیے کہہ رہا تھا، جب اپنی بیٹیوں کو روتا ہوا دیکھا ہے تو روایت کہتی ہے اپنی بیٹیوں کے ساتھ ساتھ مولا کائنات بھی زور زور سے گریا کرنے لگے۔ آپ کا بھی شور گریا بلند ہو گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن وردك توعا وتمتعه فيها طويلا۔ مارے خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد اس ذکر کا ثواب 14 معصومین کے وسیلے سے مرحوم مغفور جناب حسین عباس جعفری کی روح کو اصال فرما۔ پالنے والے بحق محمد و آل محمد ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ رمضان و مبارک میں ہمارے قلیل اعمال کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ معبود جو لوگ جس حاجت کے ساتھ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، پالنے والے تجھے تیرے ناموں کا واسطہ ہے، تجھے بی بی زہرا کا واسطہ ہے، ان کے بابا کا واسطہ ہے، ان کے شوہر کا واسطہ ہے، ان کے بچوں کا واسطہ ہے، پالنے والے ہر ایک کو اس کی حاجات، ہر ایک کی حاجات شرعیہ کو قبول فرما، اس کی اجابت فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد ہمیں توفیقات خیر عطا فرما، حج و زیارات سے مشرف فرما۔ پالنے والے اس وبا سے پوری دنیا کو پاکیزہ بنا دے۔ پالنے والے جو لوگ اس وبا کا شکار ہیں، بیماری میں مبتلا ہے، پالنے والے انہیں شفا عنایت فرما، خاص طور پر جن کے لیے التماس دعا کہی گئی ہے۔ پالنے والے جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، پالنے والے ان کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما۔ باراللہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ حجت آخر حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ تمام حضرات سے، تمام ویورز سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر حسین عباس جعفری مرحوم کی روح کو ارسال فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن غلام سکتا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، السلام علیک یا امیر المومنین، السلام علیک یا فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک ایھا الحسن المجتبی، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک ابن رسول اللہ، السلام علیک یا علی ابن الحسین زین العابدین، السلام علیک یا محمد ابن علی باقر العلم بعد النبی، السلام علیک یا جعفر ابن محمد، السلام علیک یا موسیٰ ابن جعفر الکاظم، السلام علیک یا علی ابن موسیٰ الرضا، السلام علیک یا محمد ابن علی، السلام علیک یا علی ابن محمد،
السلام عليك يا حسن بن علي العسكري الصلاة والسلام عليك يا مولانا يا صاحب الأسر والزمان الأمان من فتن الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا حجة المنان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا الله من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على